بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غربت اور بے روزگاری میں ڈوبے ہوئے 131 ارب ڈالر قرضوں میں ڈوبے ہوئے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اڑان پاکستان پروگرام پیش کر دیا ہے۔ ان کے بقول یہ پروگرام 2035 تک ملکی معیشت کو 1000 ارب ڈالر اور 2047 تک 3000 ارب ڈالر تک لے جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پاکستانی معیشت کا حجم کیا ہے؟ جواب، آج یہ صرف 374 ارب ڈالر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچانک کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک اچانک اڑان بھر لے گا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ملک میں ہر طرف مار کٹائی کا عالم ہے۔ ملک کا سب سے زیادہ مقبول سیاسی لیڈر 1.5 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ ریاست اس کی شادی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنا زور لگاتی رہی اور اس کی بیگم کے سابق شوہر کو میدان میں اتارتی رہی۔ الیکشن تحریک انصاف جیتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اسے حکومت بنانے نہیں دی۔ جس ملک کا سب سے مقبول اور الیکشن جیتنے والا لیڈر جیل میں پڑا ہو، اور جس ملک میں سیاسی استحکام نامی کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو، جس پر قرضوں کا حجم 131 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہو، اور جس ملک کے 2 سب سے زیادہ کرپٹ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی تائید سے حکومت میں ہوں، اس ملک کے اڑان بننے کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوں تو یہ لطیفہ نہیں تو اور کیا ہے۔ ملک میں اس سے پہلے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کام کر رہی ہے، جس کو بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف ہیڈ کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ آرمی چیف کے انڈر کام کر رہی ہے۔ ایک گرین پاکستان انیشیٹو قائم کیا گیا تھا جس میں پاکستانی فوج زراعت میں کام کرتے ہوئے زراعت کے شعبے کو اوپر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، جسے سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہہ کے ٹرول کیا جاتا ہے کہ زراعت اور بار برداری فوج کا کام نہیں۔ عسکری ذرائع کو اس ٹرولنگ پر سخت رنج ہے اور وہ اپنا یہ رنج ظاہر بھی کرتی رہتی ہے۔ تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ فوج کا کام ملک کی سلامتی کا دفاع ہے، جس کی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ ملک میں دہشت گرد حملے بے پناہ بڑھ چکے ہیں۔ 2024 میں 1600 شہری اور سیکیورٹی فورسز کے 383 فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے۔ عسکری ذرائع یہ اشارہ دیتے ہیں کہ دہشت گردوں کو واپس پاکستان لا کر بسانے کا کام عمران خان کی حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ معاملات جنرل باجوہ کے ہاتھ میں تھے۔ بہرحال معیشت کی بات ہو رہی تھی۔ زراعت کے بعد قیمتی معدنیات سے ملک کی معیشت سنوارنے اور قرضے اتارنے کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ میڈیا پرسنز کو لے جا کر معدنی ذخائر کے اوپر کھڑا کر کے ان سے بیانات دلوائے گئے کہ پاکستان کے یہ جو معدنی ذخائر ہیں یہ پاکستان کے قرضے اتار دیں گے۔ یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں اتنی قیمتی معدنیات موجود ہیں کہ قرضے اترنا کوئی مسئلہ نہیں۔ بلوچستان میں ریکارڈ کے مقام پر سونے اور چاندی کے 5.9 ارب ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ یہاں 40 سال تک کان کنی ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہیں۔ وفاقی حکومت اپنے 50% حصے میں سے 15% سعودیہ کو بیچ رہی ہے۔ ماضی میں ریکارڈ پر ٹیتھیان کاپر کمپنی اور ریاست پاکستان کے درمیان جو مقدمے بازی ہوئی، معاملات کو صحیح طور پر ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے، وہ ہمیں آج بھی یاد ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام سے یاد ہے کہ اسحاق ڈار لمبی چھوڑنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ 10 نومبر 2023 کو فرمایا پاکستان جلد دنیا کی 11ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ یاد کراتا چلوں کہ 2000 ارب ڈالر کی معیشت کے ساتھ آج روس ہے جو دنیا کی 11ویں بڑی معیشت ہے۔ خیالی پلاؤ پکانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ گوشت اور گھی جتنا مرضی ڈالتے جاؤ، پابندی کوئی نہیں۔ میری رائے میں ترقی اگر کرنی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر کے شفاف انتخابات کرانے ہوں گے اور سب ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں لوٹ جائیں۔ یہ اگر نہیں تو اڑان تو دور کی بات ہے، آپ رینگنے کے قابل بھی نہیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر اڑان پاکستان پروگرام، زراعت سے ترقی، معدنیات سے ترقی، یہ سب خواب ہی رہ جائیں گے۔ اس وقت یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ہم نے کسی نہ کسی طرح 6% گروتھ پر لے کر جانا ہے، جبکہ 2022 میں گروتھ ریٹ 6.17% ہو گیا تھا اور لے جانے والا آج جیل میں پڑا ہوا ہے۔ عمران خان کو حکومت سے نکالے جانے کے بعد ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آخری سال معاشی ترقی 6% سے اوپر چلی گئی تھی، وہ بڑے رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں 2023 میں معاشی ترقی کی شرح 0 سے بھی نیچے منفی میں چلی گئی تھی۔ 2024 میں بمشکل یہ 2.4% پر آئی ہے۔ جب تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہے گا، ملک کبھی ترقی کی شاہراہ پہ گامزن نہیں ہو سکے گا۔
اس کے بغیر ترقی کے یہ سارے اعلانات مداری کے اس اعلان کی طرح ہیں جس میں وہ بتاتا رہتا ہے کہ آخر میں پٹاری میں سے ایک سانپ نکل کر 20 فٹ اوپر جائے گا، لیکن آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام سے در حقیقت یہ ثابت کیا جانا مقصود ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے موجودہ سول اور عسکری قیادت ملک کو اوپر لے جانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ در حقیقت وہ اپنے دل کو تسلیاں دے رہے ہیں۔